آپ تشدد کے ساتھ کسی عیسائی کو مسلمان نہیں بنا سکتے۔ کوئی بھی دوسرا اٹھے اور اسلامی شعار اور اسلامی مذاہب کے خلاف پروپیگنڈا شروع کر دے، اسلام اس بات کی اجازت نہیں دیتا۔ جہاں معاملہ دین کا آ جائے، جہاں معاملہ ختم نبوت کا آ جائے، تو بھول جایا کرو کہ تمہاری ذات کیا ہے، تمہاری سیاست کیا ہے، تمہارا صوبہ کیا ہے۔ ہمارے اندر کوئی تعصب نہیں ہونا چاہیے۔ ہمیں قطعاً یہ نہیں دیکھنا کہ کوئی دیوبندی ہے، کوئی بریلوی ہے، کوئی اہل حدیث ہے، ہم سب ختم نبوت کے ماننے والے ہیں۔ 15 شعبان کی رات جسے شب بارات کہا جاتا ہے، اس رات کی عبادت، رات کا روزہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ وہ منظر میری آنکھ دیکھ نہیں سکتی، وہ منظر میرا دل برداشت نہیں کر سکتا جو اسرائیل نے غزہ کے مسلمانوں کے اوپر پچھلے دنوں بم برا کے برسائے۔ یعنی ان کو تو پہلے کوئی چھت میسر نہیں ہے، ان کو تو پہلے کوئی ہاسپٹل میسر نہیں، پوری دنیا میں کوئی ان کی بات سننے والا نہیں ہے، کوئی ان کی داد رسی کرنے والا نہیں ہے، ان کو سینے سے لگا کے رلانے والا کوئی نہیں ہے، ان کے دکھ سننے والا کوئی نہیں ہے۔ اس باپ کا درد دیکھو کہ جس کے بچے کی گردن پر تمہاری وہ کیمیکل کی ڈور پھرنے سے جس کی گردن کٹ جائے گی۔ دعائیں کیا کرو، راتوں کو اٹھ کے دعائیں کیا کرو، اپنی ذات کے لیے کرتے ہو، وطن عزیز پاکستان کے لیے بھی کیا کرو۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، نبی مکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس ہر مسلمان اور ہر مومن کے لیے اس کی اپنی جان سے بھی زیادہ پیاری اور محبوب ہونی چاہیے۔ انسان کو سب سے زیادہ محبت جو ہے وہ اپنی جان سے ہوتی ہے، اور سیانوں کا قول ہے کہ جان ہے تو جہان ہے۔ جب تک سانس ہے تب تک ہی کچھ خواہشات، ضروریات، اور تب تک ہی حرکت ہے۔ جب جان نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے۔ لیکن مومن آدمی کا جذبہ، جوش، ولولہ اتنا مضبوط ہونا چاہیے کہ اگر اسے کبھی زندگی میں اپنے نبی کے نام پر جان دینی پڑے تو اسے سوچنے کا موقع بھی نہیں چاہیے۔ عقل ہے محو تماشا لبے بام ابھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا کمال یہ تھا کہ آگ میں پھینکتے وقت ایک لمحے کے لیے بھی ان کا دل ڈولا نہیں، انہیں تذبذب کا شکار نہیں ہوئے، وہ بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق۔ عقل ہے محو تماشا لبے بام ابھی۔ یہ عقلی گھوڑے کسی اور نفع اور نقصان میں دوڑائے جا سکتے ہیں کہ اس کام میں کہیں میں اریسٹ تو نہیں کر لیا جاؤں گا، کہیں مجھے تشدد کا نشانہ تو نہیں بنایا جائے گا، کہیں مجھ پہ پرچے تو نہیں ہو جائیں گے، کہیں مجھ پہ عدالتی کارروائی کر کے میرا فیوچر تو نہیں تباہ کر دیا جائے گا۔ کسی اور معاملے میں یہ سوچا جا سکتا ہے، مگر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کے بارے میں یہ سوچنا، میں کہتا ہوں مسلمان کی ایمان کے اوپر ایک بہت بڑا دھبا ہوگا اگر وہ یہ سوچنا شروع کر دے۔ اس لیے آج کی اس گفتگو میں ہم 4 پہلوؤں کے اوپر بات کریں گے، اور وہ چاروں پہلو امت مسلمہ کے زوال کا منہ بولتا ثبوت ہیں، جو کہ دل خراش کر دیتے ہیں یہ واقعات۔ لیکن کیا کریں کہ اس وقت بے بسی کا ایسا عالم ہے کہ سوائے اس کے کہ ہم زبان سے ہی کچھ کہہ سکیں اور کچھ کرنے کی جسارت یا اور کچھ کرنے کی طاقت جو ہے وہ ہم میں باقی نظر نہیں آتی۔ یہ بھی وطن عزیز پاکستان میں آپ لوگ خوش نصیب ہیں، اور میں خوش نصیب ہوں کہ صرف پوری دنیا میں وطن عزیز پاکستان وہ واحد ملک بچا ہے کہ جس کے منبر و محراب پہ کھڑے ہو کے میں اپنے دل کی بات اور قرآن و سنت کی بات بابانگ دہل کر سکتا ہوں۔ یہ صرف وطن عزیز پاکستان بچا ہے، وگرنہ کوئی دنیا کا اور ملک ایسا نہیں ہے کہ جس میں بڑے سے بڑا عالم دین، بڑے سے بڑا امام، اور میں اگر بات کہوں تو اماموں میں بیت اللہ سے اور مسجد النبوی سے بڑھ کے تو کوئی اور امام نہیں ہو سکتا نا کسی اور جگہ کا۔ اس سے بڑی امامت کا درجہ تو کسی اور کو نہیں مل سکتا نا، مگر یہ طاقت جو پاکستان کے امام اور خطیب کے پاس ہے یہ اس کے پاس بھی نہیں ہے۔ یہ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے ہمیں، اور یہ آواز بند نہ ہو
اس کے لیے مسلسل آواز اٹھاتے رہنا چاہیے. اگر آواز نہیں اٹھے گی تو آہستہ آہستہ آواز بند ہو جائے گی. مسلسل آواز اٹھے گی، شور ہوتا رہے گا تو آواز کو دبانا آسان نہیں ہوگا. اس لیے اس طرح کے موضوعات جو ہیں وہ ہماری زبان زد عام ہونے چاہیے، ہمارے محافل کے اندر ڈسکشن ہونی چاہیے، ہمارے گھروں کے اندر ڈسکس ہونی چاہیے. اور آپ جانتے ہیں کہ ختم نبوت کا مسئلہ، ما کان محمد ابا احد من رجالکم، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں. آپ کے جو بیٹے تھے وہ وفات پا گئے اور آپ خاتم النبیین ہیں، آپ آخری نبی ہیں اور آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آنے والا. اور وطن عزیز پاکستان میں، اس میں آپ لوگوں کو یہ بات بتا دوں کہ اس میں کوئی ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. قادیانیوں کے مسئلے میں کسی قسم کا ڈر اور خوف آپ کے اندر نہیں ہونا چاہیے، اس لیے کہ یہ مسئلہ شرعی طور پہ بھی ہمیں سپورٹ کرتا ہے اور قانونی طور پر بھی خاتم النبیین کا مسئلہ ہمیں سپورٹ کرتا ہے. ہم قانونی پاکستان کے آئین اور پاکستان کے قانون کے لحاظ سے بھی ہم حق پر ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین اور قرآن و سنت کے معاملے میں تو ہم ہیں ہی حق پر ہیں. اس لیے اس معاملے میں کوئی ڈرنے کی، آواز دبانے کی، سلو بولنے کی، خدشات کی کوئی ضرورت نہیں ہے. ہمیں آئین پاکستان کے تحت قادیانیوں کو اس بات کی اجازت نہیں ہے جو آپ نے سوشل میڈیا کے اوپر آرٹیکل 298C اور آرٹیکل 295B کا چرچا سن لیا ہوگا. لیکن میں دوبارہ چند اسٹوڈنٹس جو آئے ہیں ان کے لیے بتا دوں کہ آئین پاکستان میں قادیانیوں کو اپنے جھوٹے اسلام کی نشر و اشاعت کرنے کی اجازت نہیں ہے، تبلیغ کرنے کی علل اعلان اجازت نہیں ہے، اپنی عبادت گاہ کو وہ مسجد نہیں کہہ سکتے، اپنی کسی کتاب کو وہ دینی کتاب کا درجہ نہیں دے سکتے. اور یہ بات بھی ذہن نشین رکھیں کہ پاکستان کے اندر اگر کوئی بندہ قرآن مجید کی تفسیر لکھنا چاہتا ہے تو اس کے لیے ایک قرآن بورڈ قائم کیا گیا ہے. قرآن بورڈ اس عالم دین کو اور اس کی تفسیر کو اپروو کرتا ہے تو پھر تفسیر شائع ہو کے مارکیٹ میں آتی ہے. اور اس قرآن بورڈ میں جو آپ سے حلف نامے لیے جاتے ہیں ان میں سے ایک حلف نامہ اس مفسر قرآن سے یہ بھی لیا جاتا ہے کہ وہ خاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آخری نبی مانتا ہے. وہ کسی احمدی، مرزئی، لاہوری گروپ سے تعلق نہیں رکھتا. اور اصل واقعہ کیا ہے کہ ربوے کے اندر، جناب نگر کا جو علاقہ ہے، وہاں پر ایک قادیانی استاد نے مدرسۃ الحفظ کے اندر بچوں کے درمیان مرزا غلام احمد قادیانی ملعون کے بیٹے کی، مرزا مسرور کے بیٹے کی لکھی گئی قرآن کی تحریف شدہ تفسیر صغیر کے نام سے، جس کے اندر اس نے معنی اور مفاہیم کے اندر مرزا غلام احمد قادیانی کو نبی ڈکلیئر کیا ہے، جس میں اس نے خاتم النبیین کا انکار کیا ہے، قرآن کے واضح معانی کو کے اندر تحریف کی. اس تفسیر کو پڑھایا گیا، نہ صرف پڑھایا گیا بلکہ اس کو تقسیم کیا گیا، اس کی نشر و اشاعت کی گئی. پاکستان کے اندر نہیں بلکہ پاکستان سے باہر بھی شائع کیا گیا اور تقسیم کیا گیا. اس پر جب مسلمانوں کو یہ بات پتہ چلی تو اس کے خلاف پرچہ درج کروایا گیا. 2022 کے اندر پہلے بھی ہوا لیکن 2022 کے اندر دوبارہ جو ہے وہ درخواست دے کے پرچہ درج ہوا. 2023 میں اس کو گرفتار کر لیا گیا، ہائی کورٹ تک اس کو سزا دے دی گئی. اب جو ایشو بنا ہے وہ کیا ہے کہ سپریم کورٹ نے جسٹس قائد عیسیٰ صاحب نے اب جو فیصلہ سنایا ہے اس میں انہوں نے اس قادیانی کو ضمانت پر رہا کر دیا ہے. اور ضمانت پر رہا کرتے ہوئے انہوں نے یہ کہا ہے کہ لا اکراہ فی الدین،
دین میں سختی نہیں ہے، اس کو بنیاد بناتے ہوئے اور آرٹیکل 20 کو بنیاد بناتے ہوئے کہ جس میں یہ کہا گیا ہے کہ ہر مذہبی جو لوگ ہیں اقلیت میں ان کو اپنے دین پر عمل کرنے کی چونکہ آزادی ہے، فلہذا اس کو ضمانت جو ہے وہ انہوں نے دے دی۔ تو ہمارا مسلمانوں کا اور تمام عالم اسلام کا یہ احتجاج ہے کہ لا اکراہ فی الدین کی غلط ترجمانی کی گئی ہے۔ لا اکراہ فی الدین کا مطلب صرف یہ ہے کہ آپ کسی کو زبردستی مسلمان نہیں بنا سکتے۔ قد تبین الرشد من الغی، آپ گن پوائنٹ پہ کسی قادیانی کو مسلمان نہیں بنا سکتے، آپ گن پوائنٹ پہ کسی ہندو کو مسلمان نہیں بنا سکتے، آپ تشدد کے ساتھ کسی عیسائی کو مسلمان نہیں بنا سکتے، لیکن اسلام یہ اجازت ہرگز نہیں دیتا کہ وہ کوئی بھی دوسرا اٹھے اور اسلامی شعار اور اسلامی مذاہب کے خلاف پروپیگنڈا شروع کر دے۔ اسلام اس بات کی اجازت نہیں دیتا۔ اور جہاں تک رہ گیا مسئلہ قادیانیوں کا، تو یہ بات بھی سمجھ لیں کہ قادیانی اگرچہ آئین پاکستان کے تحت ان کو غیر مسلم کافر قرار دیا گیا ہے، لیکن وہ اس قانون کو اپنے اندرونی طور پر مانتے نہیں ہیں، وہ اپنے آپ کو مسلمان ہی ڈکلیئر کرتے ہیں، اور جب وہ تبلیغ کرتے ہیں تو مسلمان کہہ کے اپنے آپ کو تبلیغ کرتے ہیں۔ یہاں یہ معاملہ بہت حساس ہو جاتا ہے۔ اس لیے میں یہ کہتا ہوں کہ اپنے بچوں کو، نوجوانوں کو مسئلہ ختم نبوت پہلے دن سے سمجھا کے سکول، کالج اور یونیورسٹیوں میں بھیجو کہ کوئی قادیانی مسلمان بن کے اسلام کا لبادہ اوڑھ کر وہ ہمارے بچوں کو گمراہ کرنے کی کوشش نہ کرے۔ اور یہاں پر ایک ریکویسٹ اور ایک التجا میں اور کرنا چاہتا ہوں۔ مانا کہ ہمارے کچھ خاندانی تعصبات ہیں، مجھے بٹ فیملی سے پیار ہو سکتا ہے، کسی ارائیں کو ارائیں فیملی سے پیار ہو سکتا ہے، وہ اس کو سپورٹ کر سکتا ہے گجر فیملی وہ اپنے گجروں کو سپورٹ کرتی ہو، شیخ فیملی ہو سکتا ہے شیخوں کو سپورٹ کرتی ہو سکتا ہے کہ پنجابی ہونے کے لحاظ سے مجھے سندھی کے مقابلے میں پنجابی سے زیادہ محبت ہو سکتا ہے کہ مجھے کسی سیاسی پارٹی نون لیگ کا ہونے کی وجہ سے نون لیگیوں سے محبت، مجھے پی ٹی آئی کا ہونے کی وجہ سے ان سے زیادہ الفت ہو، لیکن یہاں میری آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ جہاں معاملہ دین کا آ جائے، جہاں معاملہ ختم نبوت کا آ جائے، تو بھول جایا کرو کہ تمہاری ذات کیا ہے، تمہاری سیاست کیا ہے، تمہارا صوبہ کیا ہے۔ ہم سب کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر ایک ہونا ہے، ایک پلیٹ فارم پہ ہونا ہے۔ ہمارے اندر کوئی تعصب نہیں ہونا چاہیے۔ ہمیں قطعاً یہ نہیں دیکھنا کہ کوئی دیوبندی ہے، کوئی بریلوی ہے، کوئی اہل حدیث ہے، ہم سب ختم نبوت کے ماننے والے ہیں۔ لہذا اس پلیٹ فارم کے اوپر اپنے بچوں کو یہ بات سمجھا دو، اپنے نوجوانوں کو یہ بات سمجھا دو کہ بیٹا ٹھیک ہے تم سیاسی اختلاف رکھو، اپنی جگہ رکھو، مگر جو بھی سیاسی جماعت، وہ نون لیگ ہو یا کوئی پی ٹی آئی ہو، جو بھی سیاسی جماعت ختم نبوت کے اوپر ڈاکہ ڈالنے کی کوشش کرے، ہمیں اس کے خلاف آواز اٹھانی ہے اور ہمیں اس کے خلاف احتجاج کرنا ہے انشاءاللہ۔ اور یہ جہاں بھی جس موقع پر بھی آپ کر سکیں اس کا پرچار کرنا اور اس کا اظہار کرنا جو ہے وہ آپ کے لیے ضروری ہے۔ لیکن کیا کریں، افسوس تو یہ ہے کہ ہم صحیح دین کو سمجھ نہیں پائے، صحیح دین ہم اس کو فالو نہیں کر پائے، صحیح دین ہم تک پہنچ نہیں پاتا۔ اگر دین پہنچتا ہے صحیح تو ہمارے مفادات آڑے آ جاتے ہیں، ہمارے رسم و رواج آڑے آ جاتے ہیں، ہمارے آباء و اجداد کی تقلید ہمارے آڑے آ جاتی ہے۔ سال ہا سال سے ایک ریت چلی آ رہی ہے، اب اس غلط ریت کو کیسے ختم کریں یہ ہمارے آڑے آ جاتی ہے۔ دوسرا ایشو جس پر میں بات کرنا چاہتا ہوں وہ کیا ہے، اور اکثر میں اس پہ تفصیلی گفتگو کر چکا ہوں، لیکن آج صرف اشارے میں بات سمجھا دوں گا کہ 15 شعبان کی رات جسے شب بارات کہا جاتا ہے، اس رات کی عبادت اور اس رات کا روزہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ ہمیں صحیح دین سمجھنے کی ضرورت ہے۔ یہ قوم کا عجیب مزاج بن گیا ہے، اس مزاج کو آپ بازاروں میں دیکھ سکتے ہیں،
اس مزاج کو آپ سوشل میڈیا پہ دیکھ سکتے ہیں. سوشل میڈیا پہ ایک نوجوان وہ دوسروں کو اخلاق کا درس دے رہا ہے, وہ تبلیغ کر رہا ہے اچھی اچھی ویڈیوز بنا کے کہ میں نے اس کو معاف کر دیا. ایسی ویڈیوز آپ نے دیکھی ہوں گی نا, کوئی دعائیہ کلمات دکھا رہا ہے, کوئی نماز پڑھتا دکھا رہا ہے, اور تو اور کوئی موٹر سائیکل سے ہی نماز پڑھتا دکھا رہا ہے. یہ سب کیا ہے؟ یہ سب نفلی کام. یہ جملے یاد رکھیے گا, یہ سب نفلی کام اس وقت تک فائدہ نہیں دے سکتے جب تک کہ آپ فرائض کے پابند نہیں ہوتے. 15 شعبان کی رات اول تو اس رات نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کوئی خاص عبادت, کوئی خاص روزہ ثابت نہیں ہے, یہ بات ذہن نشین رکھ لیں. ہاں جو فضائل ہیں شعبان کے, وہ سوموار اور جمعرات کے, وہ مطلق ہیں, عام ہیں کہ نامہ اعمال جو ہیں وہ اس مہینے میں پیش ہوتے ہیں. نامہ اعمال تو سوموار اور جمعرات کو بھی پیش ہوتے ہیں. ڈیوٹیاں فرشتوں کی فجر اور عصر کے وقت جو ہیں وہ تبدیل ہوتی ہیں, وہ عام ہیں, خاص عبادت نہیں. لیکن قوم کا مزاج کیا ہے؟ 2 مزاج سمجھانے لگا ہوں. نمبر 1, ہماری قوم کا مزاج یہ ہے کہ ایک دن ایک رات میلاد کروا لیا, نمازوں کا پوچھا, جی نمازیں پڑھنے سے قاصر ہیں. اور تو اور میں معذرت کے ساتھ کہنا چاہوں گا کہ اب تو حال یہ ہے کہ عمرے پہ حاجی صاحب جا رہے ہوتے ہیں اور فجر کی نماز نہیں پڑھتے, لیکن احرام کے 2 نفل ایئرپورٹ پہ پڑھ لیتے ہیں جا کے. وہ احرام کے 2 نفل ایئرپورٹ پہ پڑھتے ہیں, لیکن فجر کی نماز انہوں نے پڑھی نہیں ہوتی. یہ عمرہ نفلی عبادت ہے, اور وہ جو تم چھوڑ رہے ہو وہ فرض تھا. تم سے اگر تم نے ایک بھی زندگی میں عمرہ نہ کیا ہو نا, تو جاؤ, میں ناقص سا طالب علم تمہیں یہ کہتا ہوں کہ تم سے قطعا نہیں پوچھا. ہاں حج فرض ہے استطاعت کے باوجود, لیکن اگر تم نے عمرہ نہ کیا ہو, تم سے اللہ نہیں پوچھے گا تو نے ساری زندگی میں ایک بھی عمرہ کیوں نہیں کی. لیکن اگر پوچھنا ہو تو سب سے پہلا سوال جو ہے وہ تم سے فرض نماز کا ہوگا. تم سے نہیں پوچھا جائے گا چلو 15 شعبان کو تو ایک طرف رکھ دو, اس کی تو فضیلت نہیں ہے. یا چلو ہمارے بعض جو ہمارے دیوبند حضرات ہیں یا بریلوی حضرات ہیں وہ یہ کہتے ہیں, یہ نقطہ میں آپ کے سامنے رکھ چکا ہوں اکثر, مولانا شفیع عثمانی, محل اختلاف کیا ہے, مولانا شفیع عثمانی نے اپنی تفسیر سورۃ الدخان کی جو آیت نمبر 3 ہے, انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ کی تفسیر میں یہ بات لکھی ہے کہ اگرچہ 15 شعبان کی رات کی فضیلت میں بیان کی جانے والی تمام روایات ضعیف ہیں, یہاں تک وہ مانتے ہیں, لیکن پھر آگے وہ کہتے ہیں کہ اگرچہ فضائل اعمال میں ضعیف روایات پر عمل کرنے کی گنجائش ملتی ہے. اصل مسئلہ یہاں پہ آ جاتا ہے. تو وہ کہتے ہیں چلو یار نیکی دا کمی نا لوگاں نو لا دو, خیر ہے گنجائش ملتی ہے ضعیف روایت. چلو میں کہتا ہوں اس کو, اس پہلو کا تو ایک طرف رکھو نا. میں کہتا ہوں لیلۃ القدر جو قدر کی رات ہے اس کی فضیلت میں تو کوئی شک نہیں نا, خیر من الف شہر ہے, 1000 مہینے سے بہتر ہے. سوال اس کے بارے میں بھی قیامت والے دن نہیں ہوگا کہ تو نے رات عبادت کر کے گزاری یا سو کے گزاری. جاؤ سو کے گزار دو ساری لیلۃ القدر, کوئی نہیں پوچھے گا اللہ رب العزت تم سے. ہاں لیکن تم سے یہ پوچھا جائے گا کہ دارالسلام میں جمعہ پڑھنے والوں, منبر پر امام کے بیٹھنے سے پہلے تم مسجد میں کیوں نہیں پہنچتے تھے, پوچھا جائے گا تم سے. تمہارا جمعہ اس وقت شمار ہوگا. بلکہ میں نے پچھلا جمعہ سرگودا پڑھایا, بڑی اچھی میں نے وہاں ایک عادت دیکھی سرگودا میں جو پڑھایا. ہمارے تو جمعے کی نماز ہوتی ہے نا 1:15 خالد صاحب, تو ہم لکھتے ہیں میرا خیال ہے 1:15 جمعہ, عام مسجدوں میں 1:15 لکھا جاتا ہے نا جمعہ, وہاں 12:40 پہ خطبہ شروع ہوتا ہے. انہوں نے جمعے کی نماز کا ٹائم 12:40 لکھا ہے, 1:15 نہیں لکھا. بات بھی صحیح ہے, انہوں نے جمعے کی نماز کا ٹائم کیا لکھا ہے 12:40, انہوں نے نہیں لکھا 1:15 ہوتا ہے. یہ میں نے وہاں ایک منفرد چیز دیکھی, ورنہ جتنی مسجدیں ہیں ان میں نماز جس وقت کھڑی ہوتی ہے جمعے کا ٹائم وہ لکھا جاتا ہے, اور انہوں نے لکھا 12:40. اور حقیقت یہ ہے کہ یہ جمعے کا ٹائم 12:30 ہے, 1:15 نہیں ہے. 12:30 مسجد میں آؤ گے تو تم سے پوچھا جائے. یہ ہماری قوم کا ایک مزاج ہے. اس شب برات کے حوالے سے میں واضح کر دوں کہ بھائی نفلوں پہ زور ہے, فرضوں کو چھوڑ رہے ہو, مسجدیں ویران کر رہے ہو, نفلوں کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا. اور نفل فائدہ بھی اس وقت دیں گے. میں ایک دنیاوی مثال سے سمجھا دیتا ہوں. اب تو پتہ نہیں کیا صورتحال ہے ایجوکیشن کی. جب ہم پڑھتے تھے اب کچھ کمپلسری مضامین ہوتے تھے اور کچھ اختیاری, کچھ آپ نے سلیکٹ کرنے ہوتے تھے, اور کچھ لازمی مضامین ہوتے تھے.
آپ مجھے بتائیے اگر اختیاری مضامین میں سے کوئی بچہ 100 میں سے 100 نمبر بھی لے لے اور سارے مضمونوں میں 100 لے لے، لیکن کمپلسری مضامین میں وہ فیل ہو تو اسے کوئی پاس تصور کرے گا؟ وہ فیل ہے، وہ فیل ہے۔ پہلے کمپلسری، پھر اس کے بعد اختیاری۔ اور اللہ نے تو یہ رعایت بھی دی ہے مسلمانوں کو کہ تم فرائض پورے کرتے رہنا، ساتھ تھوڑے تھوڑے نفل جوڑ لینا۔ جو فرائض میں تمہاری کوئی کمی رہ جائے گی، کبھی نماز لیٹ ہو گئی، کبھی دیر سویر ہو گئی، کبھی اونچ نیچ ہو گئی، کبھی نماز میں کوئی حرکتیں ہو گئیں، خشوع نہیں تھا، خضوع نہیں تھا، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کوئی بات نہیں، نفل تھوڑے تھوڑے ساتھ جوڑتے رہنا، میں نفلوں کی برکتوں سے فرض کی کوتاہی بھی معاف فرما دوں گا۔ لیکن یہ نہیں کہ فرض پڑے ہی نہیں اور نفلوں پہ زور ہے۔ سال بعد میلاد کروا لیا، سارے بخشے گئے۔ سال بعد محفل حسن قرات کرا لی، سارے بخشے گئے۔ سال بعد پیر صاحب کے نذرانہ دے کے چڑھاوا چڑھا دیا، پیر صاحب نے سب کو بخش دیا۔ ایسے نہیں ہونے والا۔ ان مسجدوں کو آباد کرو، مسجدوں کو ویران نہ کرو، مسجدوں سے محبت کرو۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مسجد النبوی سے اتنی محبت تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 11 شادیاں کی۔ اس پر تفصیل سے میں جمعہ پڑھا چکا۔ 9 بیویاں بیک وقت آپ کے عقد، آپ کے نکاح میں رہیں۔ 9 کی 9 بیویوں کے حجروں کے دروازے مسجد النبوی میں کھلا کرتے تھے۔ آج مجھے افسوس ہے، میں ذاتی طور پہ جانتا ہوں، اس کیس میں مجھے جانا پڑا کہ مسلمانوں کا حال یہ ہے کہ اللہ کی قسم پراپرٹی ڈیلر یہ کہنے پر مجبور ہو گئے، اور میں نام نہیں لیتا لیکن آپ کو جگہ بتا دیتا ہوں، فیصل آباد میں ریاض الجنہ میں اس وجہ سے لوگ مسجدیں نہیں بننے دے رہے کہ مسجد کے پاس ہمیں گھر لینا اچھا نہیں لگتا ہے۔ ایک وقت تھا ہمارے آباء و اجداد، مجھے آج بھی یاد ہے، ہم نے جب اپنا گھر لیا اللہ کی قسم اس لیے لیا کہ گھر کے ساتھ مسجد ہے۔ ادھر دارالسلام میں کئی لوگوں نے، میں جانتا ہوں، اس لیے گھر لیا کہ یہاں پر یہ مسجد ہے۔ یہ الحمدللہ کہ ہماری عمر کے اور ہمارے آباء و اجداد گھر لینے سے پہلے سوچتے تھے مسجد ہے کہ نہیں، اور اگلی نسل، ہماری آنے والی جنریشن، اس کا حال یہ ہے کہ گھر لینے سے پہلے دیکھتے ہیں کہیں یہاں مسجد نہ ہو۔ اس بندے نے مسجد اس کے گھر کے سامنے بن رہی تھی، اس نے سٹے لے کے مسجد رکوا دی۔ کیوں رکوائی؟ اسے اس سے غرض نہیں ہے کہ یہ اہل حدیثوں کی دیوبند، کہتا ہے میں یہاں، مجھے پتا ہوتا مسجد بننی ہے، میں گھر ہی یہاں پہ نہ بناتا۔ یہ مسلمانوں کا۔ تو پھر جب مسلمانوں کا حال یہ ہوگا تو تیسرا ایشو مجھے بتاؤ، عرب میں مندر بنیں گے کہ نہیں بنیں گے؟ عرب کے اندر مندروں پہ مندر، ہم رام مندر کو روتے تھے کہ بابری مسجد کو گرا کے رام مندر بنا، ہم ابھی اس کا رونا رو رہے تھے، وہ رونا ختم نہیں ہوا۔ تو ہمیں کیا پتا تھا کہ مسلمان تو اس سے بھی زیادہ ترقی کر چکے ہیں کہ ابو ظہبی کے اندر مندر بنایا گیا، پتہ ہے کتنے رقبے کے اوپر؟ 5 ایکڑ زمین عربوں نے مندر بنانے کے لیے وقف کی ہے۔ 1 انچ جگہ نہیں ملتی وہاں پہ، 1 انچ جگہ کے لیے نیشنلٹی جو ہے وہ آپ کو نہیں مل سکے گی۔ 5 ایکڑ کی جگہ جو ہے وہ وہاں پہ دی۔ اس مندر کی تعمیر پتہ ہے کیسے ہوئی؟ 1400 پلروں کے اوپر مورتیاں بنائی گئی ہیں اس مندر کے اندر، 1500 گاڑیوں کی پارکنگ فراہم کی گئی، 300 بس ایک وقت میں اس مندر کے ہاں پارک کی جاتی۔ اس مندر میں ہیٹ ریزسٹنس پتھر لگا ہے جس کے اوپر پاؤں رکھنے سے وہ گرم نہیں ہوتا۔ پورے مندر پہ لوہے کا ایک سپاٹ بھی لوہے کی چیز استعمال نہیں کی گئی کہ جو زنگ سے خراب ہو یا جس کو زنگ لگے یا جو ہیٹ اپ ہونے کے لیے۔ اور افسوس یہ ہے، دل خون کے آنسو اس وقت روتا ہے کہ مندر بنوانے والے مسلمان گورنمنٹ، ابو ظہبی کی مسلمان حکومت ہے، اور افتتاح کرنے والا ایک ہندو مذہبی جنونی مسلمانوں کا قاتل، گجرات کا دہشت گرد، وہ مودی انڈیا کا پرائم منسٹر۔ چلو میں کہتا ہوں یہاں تک بھی یار مان لیتے کہ چلو مندر بن گیا، ہے تو ظلم لیکن چلو بن گیا، مودی نے افتتاح کر لیا، یہ بھی چلو ہو گیا۔ افسوس کی بات تو یہ ہے کہ ان مسلمانوں کے اسلام پر سوالیہ نشان ہے کہ جنہوں نے مسلم ریاست کا خلیفہ امیر حکمران ہونے کے باوجود ایک ہندو کے ساتھ کھڑے ہو کر
خود اس افتتاحی تقریب کے اندر شرکت کی، مجھے بتائیے ان کے مسلمان ہونے پہ شک ہے کہ نہیں ہے؟ یہ وہ علامت پوری ہوئی ہے جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا تھا، اور ان حالات سے لگتا ہے کہ اگلا دور بہت پرفتن ہے۔ اللہ رب العزت ہماری حفاظت فرمائے، ہماری آنے والی نسلوں کے ایمان کی اللہ حفاظت فرمائے۔ حالات کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین کے مطابق عرب قیامت سے پہلے وہ وقت آئے گا کہ جب عرب میں دوبارہ لات، عزا اور منات اور بتوں کی پرستش کی جانے لگے گی۔ افسوس کہ وہ وقت ہم نے اپنی زندگی میں دیکھ لیا، افسوس کہ وہ وقت اس وقت عرب کے اندر، یو اے ای کے اندر آ گیا کہ وہاں پر مندر بھی بنے اور مندروں کے اندر مورتیاں رکھی گئیں، ہاتھوں سے تراشے ہوئے بت رکھے گئے، اور افتتاح کرنے والے، سہولتیں فراہم کرنے والے، فیسیلیٹیٹ کرنے والے مسلمان ہیں۔ اور پاکستانیوں میں تمہیں کہتا ہوں، کچھ نصیحتیں سن لو، تجربے کی روشنی میں کہتا ہوں، طالب علموں کو کہتا ہوں، جو باپ بیٹھے ہیں ان کو کہتا ہوں، اپنے بچوں کو ٹرین کرو۔ اس وقت دنیا کے اندر سب سے بڑا فتنہ، دنیا کے اندر سب سے بڑی لالچ وہ معیشت کی لالچ ہے۔ یو اے ای نے یہ سب کچھ صرف معیشت کے لیے کیا ہے۔ ابو ظہبی نے انڈیا کے ساتھ آئل کے، گیس کے معاہدے کیے ہیں، 2039 تک معاہدے کیے ہیں۔ بڑے بڑے مارٹ انڈیا وہاں بنائے گا، انڈیا ان سے گیس خریدے گا۔ یہ آئل کو چھوڑ کر آئی ٹی کے اندر انڈیا وہاں پر پروجیکٹ لگائے گا، اے آئی کے اندر انڈیا ان کو فیسیلیٹیٹ کرے گا۔ آنے والی یو اے ای کی گورنمنٹ آئل کے اوپر ڈیپینڈنٹ نہیں رہے گی، بلکہ وہ آئل کو اپنا سائیڈ بزنس کر کے انڈیا کے ساتھ ای میک کوریڈور، جس پر میں ایک پورا جمعہ پڑھا چکا، اس کوریڈور کے ذریعے سے ٹریڈ کرے گی اور انفارمیشن ٹیکنالوجی کے اندر اور اے آئی کے اندر اپنی معیشت کو سٹینڈ کرے گی۔ یہ سب معیشت کا جھگڑا ہے جس کی وجہ سے ہمارا دشمن اسلامی ممالک کے اوپر غلبہ پا رہا ہے۔ بڑی مشہور بات ہے، کہتے ہیں سعودی عرب، قطر، ناموں میں سے ایک نام ہے کہ اگر کسی کو سزائے موت ہو جائے نا تو جان بخشی نہیں ہوتی۔ سنا ہے نا آپ نے بھی؟ قطر میں، سعودی عرب میں 8 نیوی کے ہیڈ، قطر نے انڈیا کے نیوی کے ہیڈوں کو سزائے موت کی سزا سنائی۔ پتہ کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے قطر کی نیوی کی جاسوسی کی، کس کے لیے؟ اسرائیل کے لیے، اسرائیل کے لیے سزائے موت سنائی۔ اپنے دشمن کی معاشی طاقت کو دیکھو کہ اس سزائے موت سنانے کے باوجود انڈیا نے اپنے 8 نیوی عہدیداروں کو باعزت بری کروا لیا۔ یہ اس کی طاقت ہے اور ہماری ناکامی ہے۔ وطن عزیز پاکستان کے نوجوانوں کو میں یہ کہتا ہوں کہ کچھ بھی ہو، اپنے بچوں کو اتنی تعلیم دو کہ معیشت مضبوط کرو ان کی، وطن عزیز پاکستان کی معیشت مضبوط کرو۔ اور اس وقت دنیا کے اندر تعلیم کے ساتھ ساتھ جو قابلیت ہے وہ لینگویج کی قابلیت۔ اپنے بچوں کو جب تم ڈاکٹر بنا رہے ہو، انجینئر بنا رہے ہو، ان کو لینگویج سکھاؤ۔ آج علم کی کمی نہیں ہے، میں 5 منٹ میں گوگل کے اوپر بیٹھ کر کوئی بھی مضمون تیار کر سکتا ہوں۔ مجھے آپ کہہ دیں 5 منٹ بعد تم نے فلاں موضوع پہ بولنا ہے، اتنا مواد ہے کہ میں 5 منٹ میں اس سے دیکھ کر آپ کو تقریر کر کے دکھا سکتا ہوں۔ علم کی کمی نہیں ہے، ڈگریاں لے لیتے ہیں، لیکن جب تک اس وقت دنیا میں مسئلہ یہ ہے، جب تک آپ اپنی بات کو صحیح طریقے سے پیش نہیں کر سکتے، آپ اپنا دفاع نہیں کر سکتے۔ لینگویج سیکھو، انگلش لینگویج سیکھو، عربی لینگویج سیکھو۔ افسوس، میں مدارس کے بچوں کو بھی یہ تلقین کرتا ہوں کہ بچوں، وہ وقت ہمارا تھا جو گزر گیا سادگی میں، ہم نہیں کر سکے، تمہیں کہتے ہیں عربی لینگویج تمہیں آنی چاہیے، انگلش لینگویج تمہیں آنی چاہیے، چائنیز تمہیں آنی چاہیے، اور جتنی لینگویج تم سیکھ سکتے ہو سیکھو۔ پھر جب تمہیں اسلام پہ عبور ہوگا، تم اپنی بات سوشل میڈیا کے ذریعے سے دنیا تک پہنچا سکو۔ یہ میری نصیحت سمجھ لو کہ اپنے بچوں کو لینگویج سکھاؤ، لینگویج کورسز کرواؤ، انہیں لینگویج آنی چاہیے، اور معیشت کے اوپر فوکس کرو، دھوکے فراڈ چھوڑ دو اور معیشت مضبوط کرو۔ اس وقت دنیا میں معیشت کی جنگ ہے، اور یہ جنگ ہی تو ہے، یہ معیشت کی جنگ ہی تو ہے۔ اللہ کی قسم، میرے آپ کے بچے کو کوئی گھور کے دیکھ لے، میں اس کی آنکھیں نکال دوں۔ بتاؤ نکال دوں کہ نہ نکال دوں؟ میرے بچے کو کوئی ہاتھ لگا دے، اللہ کی قسم میں اس کو ڈنڈوں سوٹوں سے مار دوں۔ وہ منظر میری آنکھ دیکھ نہیں سکتی۔
وہ منظر میرا دل برداشت نہیں کر سکتا جو اسرائیل نے غزہ کے مسلمانوں کے اوپر پچھلے دنوں بم برا کے برسائے. وہ ویڈیوز آپ نے دیکھی, وہ کٹے جسم, وہ پھٹی لاشیں, وہ برے حال لوگ جن کا پہلے کوئی پرسان حال نہیں ہے. یہ یعنی ان کو تو پہلے کوئی چھت میسر نہیں ہے, ان کو تو پہلے کوئی ہاسپٹل میسر نہیں, پوری دنیا میں کوئی ان کی بات سننے والا نہیں ہے, کوئی ان کی داد رسی کرنے والا نہیں ہے, کوئی ان کو تھپ کی تسلی دینے والا نہیں ہے, ان کے کام آنا تو دور کی بات ہے. انسان کا غم تو اس طرح ہی آدھا ہو جاتا ہے کہ کوئی اسے سینے سے لگا لے نا. آپ جب کسی کی فوتگی پہ جاتے ہیں تو کیوں سینے سے لگاتے ہیں؟ ایک آدمی اچھا خاصا ہوتا ہے, سینے سے لگ کے رونے لگ جاتا ہے, اسے اپنے غم نکالنے والا ملتا ہے. اللہ کی قسم مسلمانوں, تمہارے بچے ہیں وہ, ہمارے بھائی ہیں وہ غزہ کے اندر, ان کو سینے سے لگا کے رلانے والا کوئی نہیں ہے, ان کے دکھ سننے والا کوئی نہیں ہے. میں اللہ سے ڈر کے کہتا ہوں ہمارا حال وہ ہے جب کوئی قوم, جب کوئی امت اتنی زوال پذیر ہو جاتی ہے, اتنی زوال پذیر اور مردہ دل ہو جاتی ہے, جب کوئی قوم اتنی بے حس اور لاغر ہو جاتی ہے کہ وہ آواز اٹھانے جوگی بھی نہ رہے, تو یاد رکھو اللہ کا یہ قانون ہے, اللہ تاتاریوں کو بھیجا کرتا ہے آیا فتنہ تاتار کے افسانے سے محافظ مل گئے کعبے کو صنم خانے سے. آج ہم یہ مانتے ہیں آنکھ جو دیکھتی ہے لب پہ آ سکتا نہیں. محو حیرت ہوں کہ دنیا کیا سے کیا ہو جائے گی. میں افسوس کے ساتھ ایک بات کا اظہار کرنے لگا, میں قرآن و سنت کی روشنی کے اندر اور تاریخ کے اندر جو سمجھا ہوں حالات اس طرف جا رہے ہیں. میں گیا تو نہیں, لیکن چلو رابطے ہیں لوگوں سے, یا جو لوگ وہاں گئے ہیں وہ بتاتے ہیں. یہ بات میں اور آپ ہم نے سن رکھی ہے, جو گئے ہیں شاید انہوں نے مشاہدہ بھی کیا ہو, جو گئے نہیں ہیں. بلکہ مجھے پچھلے دنوں ایک دوست نے بتایا کوئی رشوت کی اداروں کی, سرکاری اداروں میں رشوت کی بات ہو رہی تھی, تو ہم آج تک یہی سمجھتے رہے کہ شاید پاکستان کے اندر ہی یہ دورہ ہے, لیکن وہ دوسرے ممالک میں کاروبار کرتے. تو وہ کہنے لگے کہ تمام عرب ممالک کے اندر بھی اسی طرح رشوت سے ہی سارے کام ہو رہے ہیں. صرف فرق کیا ہے کہ ہم چونکہ عجمی ہیں ہمیں فیسیلیٹیٹ نہیں کیا جاتا, جو عربی ہیں وہ سارا کام جو ہے وہ اس طرح ہو رہا ہے. اچھا, میں کہنے کی بات کیا کہہ رہا تھا, یہ بات تو ہم مانتے ہیں, سنی ہے, امید ہے کہ اتنی سنی ہے کہ سچی ہوگی. اتنے لوگوں سے اتنی مرتبہ میں نے یہ بات, آپ نے بات یہ سنی ہے کہ امید ہے کہ سچی ہو. کہتے ہیں کہ ان کافر مغربی ممالک میں جو ہم پہ ظلم ڈھا رہے, ان ظالموں کے پاس اسلام نہیں ہے, وہ مسلمان نہیں ہیں, لیکن کام سارے ان کے وہی ہیں جو قرآن و سنت نے بیان کیے. کہتے ہیں نا ہم, کام ان کے سارے قرآن و سنت والے. تو مجھے بتاؤ کیا وہ وقت نہیں آ سکتا کہ ہم نااہلوں اور نالائقوں کو جو دنیا کے رسیا بن گئے, جو دنیا کی محبت اور دلدل میں ایسے پھنس گئے کہ سوئمنگ پول کے اندر اٹلی سے منگوا کر ہمارے تجار, ہمارے مالدار لوگ, اللہ کی قسم دل خون کے آنسو روتا ہے, کیسے گوارا ہوتا ہے ہمیں یہ فضول خرچی. میں شادیوں کو روتا ہوں کہ شادیوں میں خرچے بہت ہوتے ہیں. پچھلے دنوں میں نے خبر پڑھی, نام نہیں لیتا, سوئمنگ پول کے اندر کروڑوں روپے کی ٹائل لگی, جس ٹائل کی خاصیت یہ تھی کہ اس میں سے خوشبو آتی تھی, وہ ساؤنڈ پروف تھی, اس میں پانی جھلکنے کی آواز نہیں آتی تھی. کیا تھا جی, اس میں ایک امیر زادے نے ڈبکی لگا کر نہانا ہے. ہم دنیا کے رسیا, دولت آئے تو فوراً چاہیں کہ ہمیں جو ہے وہ جہاز مل جائے, غریب ہمیں برا لگنے لگے. یاد رکھو بعید نہیں ہے اللہ کے قانون میں کہ جب امت مسلمہ, وہ چاہے سابقہ امتیں ہوں یا یہ امت ہو, جب وہ اپنی نمائندگی چھوڑ دے, جب وہ خلافت کا حق ادا کرنا چھوڑ دے, اللہ رب العزت کا قانون یہ ہے, اللہ ان کے اوپر ان کے دشمنوں کو مسلط کرتا ہے. اور اسلام تو اللہ نے باقی رکھنا ہے, وہ اسلام کو باقی رکھنے کے لیے میرا آپ کا محتاج نہیں ہے, وہ ان مسلط کرنے والوں کو اسلام کی توفیق دے دیتا ہے, وہ مسلمان ہو جاتے ہیں. کیا بعید ہے کہ مغرب مسلمان ہو جائے؟ بات تو سمجھ آنے کی ہے نا. کوئی ایک آدھے کو سمجھ آ گئی تو بعید ہے کہ چائنا والے مسلمان ہو جائیں, بعید ہے کہ رشیا میں اسلام آ جائے.
کوئی بعید نہیں ہے، یاد رکھنا، تلک الایام نداولها بین الناس، جنہوں نے تاریخ پڑھی ہے وہ جانتے ہیں دن بدلتے دیر نہیں لگتی، جنہوں نے تاریخ پڑھی ہے وہ جانتے ہیں کہ کافروں کی بستیوں کی بستیاں، ملکوں کے ملک مسلمان ہو جاتے ہیں۔ خیر ہمیں اپنی منانی چاہیے، خیر ہمیں اپنے ایمان کی منانی چاہیے، مضبوط کرو اپنے ایمان کو، اپنے اندر انسانیت پیدا کرو۔ انسانیت کیا کیا رونا کہ یہ آپ دیکھ لیں، یہ بسنت کا تہوار کس کس ایشو پر آپ بات کریں، میں کہتا ہوں کائٹ اڑانے کو ایک طرف رکھ دو، تمہارے بچے بھی تو موٹر سائیکل پر بیٹھ کر سڑکوں پہ جاتے ہوں گے کہ نہیں جاتے ہوں، تمہارے بچے بھی تو گلیوں میں کھیلتے ہوں گے کہ نہیں کھیلتے ہوں۔ اس باپ کا درد دیکھو کہ جس کے بچے کی گردن پر تمہاری وہ کیمیکل کی ڈور پھرنے سے جس کی گردن کٹ جائے گی، کچھ تو خیال کرو۔ شوق کی خاطر جان کے دشمن بنے، مال کی خاطر تمہیں لوگوں کی جان کی بھی پرواہ نہیں رہی۔ یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائیں یہود، ہے کہ نہیں؟ دولت کے رسیا، دولت کے پجاری، جان جاتی ہے کسی کی جائے، ہمیں مال آنا چاہیے، یہ اور نہیں تو اور کیا ہے۔ اس لیے یہ بات سمجھ لیجیے کہ بحیثیت امت مسلمہ ہم لوگ بہت زوال کا شکار ہیں، لیکن ہمت مردہ مدد خدا، آج بھی اگر ہم ہمت کریں، جستجو کریں، محنت کریں، ایک ٹریک کے اوپر رہ کر کام کریں، اپنے نوجوانوں کی تربیت کریں، ان کو آگے لے کر آئیں، تو انشاءاللہ یہ بھی کوئی بعید نہیں ہے کہ اللہ رب العزت وطن عزیز پاکستان کو کوئی ایسا حکمران دے دے جو پاکستان سے ہی اسلام کے غلبے کا کام کر جائے۔ سہولتیں ساری موجود ہیں، یہ بات یاد رکھنا، کمی کوئی نہیں ہے۔ عربوں کو تو بہت مشکل ہوگی، کیونکہ اس وقت دنیا میں سب سے بڑا جو ایک آزمائشی معاملہ ہے وہ ایٹم کا ہے، اللہ نے پاکستان کو دیا ہے۔ آج آ کے ایک معیشت کا مسئلہ ہے نا پاکستان کو چند قرضوں کا مسئلہ ہے نا۔ ایک بندہ ہوتا ہے، عمر بن عبدالعزیز ایک ہی بندہ تھا، 2.5 سال کے لیے آیا، سارا کچھ صحیح کر گیا، سارا کچھ ٹھیک کر گیا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی ایک ہی بندہ تھا، چند سالوں کے لیے آیا، بیت المقدس فتح کر گیا۔ اللہ سے دعا کرتا ہوں، یا اللہ ان خالی ہاتھوں سے درد دل سے تجھے کہتا ہوں، ہمیں دوبارہ وہ مخلص اسلام کو غلبہ عطا کرنے والے حکمران عطا فرما۔ دعائیں کیا کرو، راتوں کو اٹھ کے دعائیں کیا کرو، اپنی ذات کے لیے کرتے ہو، وطن عزیز پاکستان کے لیے بھی کیا کرو۔ کوشش جاری رکھو، نوجوانوں کی تربیت کرو، ان کو ٹریک دو، ان کو مشن دو، ان کو ٹارگٹ دو، اور اس ٹارگٹ کے ساتھ لے کر ان کو چلو۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو جو کہا اور جو سنا سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔